دیکھتے ہیں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے اور انڈیا میں جو مناظر ہمیں نظر آتے ہیں وہ لاشیں بکھری پڑی ہیں لیکن اٹھانے والا نظر کوئی نہیں آتا. وہ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں, ان کے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے کم ہو گئی ہیں, لکڑیاں نہیں مل رہی ان کو جلانے کے لیے. اس قدر لوگ جو ہیں وہاں مر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر ان کی لاشیں بکھری پڑی ہیں, بے یارو مددگار, کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی اس وبا سے تمام مسلمانوں کو خاص کر اور کفار کو ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرمائے. تو اگر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کو دور کرنے کی ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عذاب نازل نہیں کرتا کہ تمہارے درمیان مصطفیٰ کریم رہتے ہیں. پہلی قوموں پر عذاب آئے, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو سور بنا دیا, کسی کو جو ہے نا وہ گندک کا عذاب آیا اور ان کے جسم جل کر بالکل خاک کی طرح ہو گئے, ان کی ہڈیاں بھی نام و نشان تک مٹ گیا. فرعون کو غرق کر دیا, اتنے عذاب آئے. لیکن دوستان گرامی قدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. کیا ہم ان سے بڑے نیک ہو گئے؟ اگر ہم اپنے کرتوت دیکھیں نا, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہودی بھی شرماتے ہیں اور وہ بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ایک مثال دے رہے تھے کہ وہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں, وہ اس وبا کے دنوں میں انہوں نے ماسک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرتے ہیں کہ یہ تم بھی لے لو. اور ہمارے ہاں وہ جو ڈبہ 100 روپے کا ہوتا تھا ہم نے 1700 روپے کا کر دیا. رمضان شریف کا پتہ چلا کہ رمضان شریف آ رہا ہے, جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی ساری ہم نے ذخیرہ کر کے سٹاک کر کے اپنے گوداموں میں بھر لیں. مہنگی بیچیں گے, مسلمانوں کا خون خوب نچوڑیں گے. جھوٹ بولنا ہمارا وتیرہ, دھوکہ دہی پورے پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے. دوستان گرامی قدر, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر وہ پہلا دور ہوتا تو شاید ہم بھی بندروں کی شکل بن چکے ہوتے, ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب نازل ہو چکا ہوتا, ہم بھی دنیا میں ملیا میٹ ہو چکے ہوتے. لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے؟ صرف ایک مصطفیٰ کریم کی دعائیں ہیں جو آڑے آ رہی. حضور نے دعائیں کی تھی, یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا. لیکن اگر عذاب آ گیا دوستان گرامی قدر, یہ جو آج کیفیت ہے, تو یہ اللہ نے فرمایا 2 صورتیں ہیں کہ اگر عذاب آ جائے تو تم اس سے بچ سکتے ہو. ایک تو یہ کہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا. دوسرا قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے حبیب کریم, یہ مکے کے لوگ مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے ہم سب کو ختم کر دے. لیکن اس کے باوجود, ان کی دعاؤں کے باوجود, میں ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ میرے پیارے محبوب کے کچھ ایسے غلام ہیں جو ہر وقت مجھ سے استغفار کرتے رہتے ہیں, مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. تو دوسری صورت عذاب سے بچنے کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگی جائے. دوستان گرامی قدر, پتہ نہیں میری معمولی سی بات ہوگی, لیکن میرا یہ ذہن ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اس سے اگر بچنا ہے تو اس آیت کریمہ کی بنیاد پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وجہ سے بھی نازل نہیں کرتا کہ جو لوگ اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دیتا ہے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے.
اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا اس اشرے میں اعلان کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ لو، جو بھی آئے گا میں معاف کر دوں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی عذاب آ جائے تو اللہ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں عذاب بھی ٹال دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اور یہ ایک آیت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ ایک آیت میری نظر سے گزری، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جس بھی نبی کی امت پر عذاب آیا نہیں ٹلا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جن کے اوپر عذاب کی علامات ظاہر ہو چکی، لیکن اس کے بعد میں نے ان کو عذاب سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم بت پرست تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی، بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ کچھ پرواہ نہ کرتے۔ سیانے لوگ تھے، کہنے لگے جب تک حضرت یونس ہمارے درمیان موجود ہے نا، یہ ہماری بستی میں رہتے ہیں، اس وقت تک تو اللہ کا عذاب نازل نہیں آئے گا، نازل نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک دن وہ تاڑتے رہتے تھے کہیں حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل نہ جائیں۔ ایک شام کسی نے آ کر بتایا، وہ اپنا سانبا کر لو، اپنے لیے ذرا فکر مندی کا اظہار کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ بستی چھوڑ کر تشریف لے جا چکے، اور دیکھو کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام شب و روز ہمیں ڈراتے رہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، لیکن ہم سے مایوس ہو کر آج وہ بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں، تم سے کچھ بن پڑتا ہے تو کر لو۔ انہوں نے کہا چلو دیکھا جائے گا۔ رات گزری، صبح کی جب پو پھٹتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے بادل امڑ کے آتے ہیں، غبار، تیز آندھی غبار اڑا کر لا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو سارے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر، اپنی عورتوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر باہر بھاگ پڑتے ہیں میدان کی طرف، اور سب کے سب وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب معافی مانگتے ہیں، ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کو تیرا سچا نبی مانتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم گناہگار ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کے جانور بھی سجدے میں گرے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر اللہ کی جناب سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، ان کے بوڑھے بھی کام کے خدا کی بارگاہ سے التجا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اس طرح زارو قطار خدا سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ فرماتا ہے صرف وہ قوم ہے جب عذاب آ گیا تو ان سے ٹل گیا، کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے اللہ فرماتا ہے مجھ سے انہوں نے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ ہمیں گزشتہ ساری خطائیں معاف کر دے، ہم آئندہ تیرے نبی کی بات مانیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے جو ہے وہ جتنے احکام ہیں ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی سسکیوں کو قبول کر لیا، ان بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے معافی مانگتے ہو تو جو مجھ سے معافی مانگ لے میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب ٹل گیا۔ تو دوستان گرامی قدر، بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عذاب ٹلتے ہیں اس کی دو صورتیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم تمہارے لیے دعائیں کریں، حضور تمہارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی عذاب کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ جو عذاب نازل ہوا ہے بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن دوستان گرامی قدر میری التجا ہے آؤ سب مل کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی محفوظ فرما لے گا۔